أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. ہر کسی کے واسطے ایک جانب ہے، ہوا مولیہا، جس کی طرف وہ منہ کر کے نماز پڑھتا ہے. فاستبقوا الخیرات، سو آپ سبقت لے جائیے نیکیوں کے کام میں. اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، جہاں کہیں تم ہوں گے لے آئے گا اللہ پاک تم سب کو اکٹھا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ پاک ہر چیز کے اوپر قادر ہے. آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے مسلمان اور غیر مسلموں کے قبلے کے متعلق فرق اور وضاحت کر دی. اللہ پاک نے فرمایا کہ ہر ایک کے لیے اپنا اپنا قبلہ ہے، ہر ایک کے لیے اپنا قبلہ ہے، جبکہ قبلہ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کا ایک ہی ہے، اور وہ بیت اللہ شریف ہے. لیکن مقصد ہر ایک کے الگ الگ قبلے ہونے کا یہ ہے کہ جس طرح لوگ کہا کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے رہے اور پھر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے، تو لہذا ہمیں یہ منظور نہیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیں، یہ تو اللہ کا حکم ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتے ہیں وہ میرے حکم سے کرتے ہیں. اللہ پاک کا ارشاد قرآن کریم میں فرماتے ہیں قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِن رَّبِّي، آپ فرمائیے کہ میں تو تابعداری کرتا ہوں اس کے کہ جو میرا رب مجھے حکم فرماتا ہے. مجھے جس چیز کی وحی کی جاتی ہے میں وہ کام کرتا ہوں. تو بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم اللہ رب العزت کی طرف سے ہے. اسی فرمایا اس کے بعد فاستبقوا الخیرات، پس آپ سبقت لے جائیے نیک کاموں کے اندر. علماء فرماتے ہیں کہ نیک کام سے مراد یہاں پر نماز ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو ذکر ہے وہ قبلے کا ہے، اور قبلے کی طرف جو عمل کیا جاتا ہے اور سب سے بڑا عمل وہ نماز کا عمل ہے. اسی فرماتے کہ اس خیرات سے، اس خیر سے مراد نماز کا اپنے وقت کے مطابق ادا کرنا، پڑھنا ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اپنے وقت مقررہ کے مطابق فرض کی گئی ہے. ایسا نہ ہو کہ فجر کی نماز آپ نے ظہر کے وقت، ظہر کی نماز آپ نے عصر کے وقت، اور عصر کی نماز مغرب اور مغرب کی عشاء کے وقت ادا کر لی. ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر نماز کو آپ نے اپنے وقت کے اندر ہی ادا کرنا ہے. یہ خیر کے کام میں سبقت ہے. نسائی شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز کے لیے سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوتا ہے، اللہ پاک اس کو اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں جیسے کہ اللہ کے راستے میں اونٹ بطور صدقہ کے دے دیا. پھر اس کے بعد وہ آدمی جو دوسرے نمبر پر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، اللہ پاک اس کو اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں
جیسے کہ اس نے اللہ کے راہ میں گائے کے برابر صدقہ دے دیا۔ پھر یہ اس کے بعد تیسرا آدمی جو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، اللہ پاک اس کو اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں جیسے کہ اس آدمی نے بکری کے برابر اللہ کے راستے میں صدقہ دیا۔ اسی طریقے سے درجہ بدرجہ مرغی کا ذکر آتا ہے، پھر انڈے کا ذکر آتا ہے۔ تو خیر کے کام سے مراد کیا ہے کہ خیر کے کام آپ ادا کریں، اور سب سے بہترین خیر وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ نماز کو آج ہم خیر نہیں سمجھتے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خیر یہ ہے کہ کسی مصیبت سے آپ بچ جائیں، کوئی پریشانی آپ کو لاحق نہ ہو، بس یہ خیر ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی نماز اپنے وقت پر نہیں پڑھتا، میرا جی چاہتا ہے کہ جاؤں جوانوں کو اکٹھا کروں اور ان کو کہوں کہ لکڑیاں جمع کرے اور بے نمازی آدمی کے گھر جا کے ان کے گھر کو جلا ڈالوں۔ پہلا حکم نماز کا ہے۔ اب آپ نے نماز نہیں پڑھی تو دیکھیں شریعت میں آپ محفوظ نہیں ہیں اور آپ خیر سے دور جا کے گر گئے ہیں۔ اور اگر آپ نے نماز اپنے وقت پر پڑھ لی تو فرمایا جاتا ہے کہ دیکھیں جو آدمی اپنی نماز کو اپنے وقت کے مطابق ادا کرتا ہے، پڑھتا ہے، وہ تمام کے تمام اللہ کے احکامات کے اوپر بھی عمل کر سکتا ہے۔ اور منافقین کا جو قرآن کریم کے اندر ذکر آیا ہے تو اس میں وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ کہ وہ نماز پڑھتے ہیں مگر سستی سے پڑھتے ہیں۔ تو دیکھیں ایماندار کی علامت کیا ہے؟ نماز پڑھنا۔ آپ نماز پڑھیں، یہ سب سے بہترین خیر ہے۔ اور بدترین شر، خطرناک قسم کا شر، خطرناک قسم کی برائی وہ یہ ہے کہ آپ نماز چھوڑ دیں، بہت بڑی برائی ہے، اس سے بڑھ کے کوئی برائی نہیں ہو سکتی۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، جہاں کہیں تم ہوں گے اللہ پاک تم سب کو اکٹھا کر کے لے کر آئے گا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اینا بطور شرط کے ہے کہ جہاں آپ ہوں گے، یأتی بکم اللہ جمیعا بطور جزا کے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو اکٹھا کر کے لے آئے گا۔ بتانا یہ ہے کہ آپ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھیں جیسے اللہ نے حکم دیا، تب بھی آپ نے میری طرف آنا ہے۔ آپ بیت اللہ کی طرف نماز پڑھیں گے تب بھی آپ نے میری طرف آنا ہے۔ تو جو میرا حکم ہے اور سارے اعمال میری طرف آئیں گے، آپ بھی میری طرف آؤ گے، تو پھر پریشانی کی کیا بات؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ جہاں تم ہوں گے اللہ تمہیں اکٹھا کرے گا اور لے آئے گا، اللہ کے لیے مشکل نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔